چوک پہنچنے کی کال دی ہے. تو اگر وہ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ زون جو ہے جس کو کہ سیل کیا, اور خود ان کے دور اقتدار میں ریڈ زون کو جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کے آئے تھے. ان کو ایک جگہ دے دی گئی تھی G7 کے اندر, اور وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا پڑاؤ جو ہے وہ یہاں پہ ڈال لیں. اگر کوئی جگہ وہ مخصوص کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر عدالت کو بھی ان کو پرمیشن دینی چاہیے, لیکن ڈی چوک آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام خود نہیں کیا تھا اپنے اپوننٹس کے لیے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا جائے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ڈی چوک تک پہنچایا جائے. اچھا آسما, یہاں پہ ایک اور چیز شیئر کریں گے. سپریم کورٹ نے ضلع انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے اور ٹریفک فلیگ بنا کر 2:30 بجے تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اس پر بھی آپ کے کمنٹس چاہیں گے. جی بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ پاکستان کا آئین کسی طور اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو جو ایک حق ہے گیدرنگ کا یا جمع ہونے کا جو یا جلسہ کرنے کا جو حق ہے اس سے آپ محروم کریں, اور آئین کے مطابق ان کو پرمیشن ملنی چاہیے. لیکن ڈی چوک تک آنا, اور خان صاحب نے کل رات کو یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ ڈی چوک آئیں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی رسک لینے والی بات تھی. اگر عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ایک متبادل جگہ فراہم کی جائے اور انتظامیہ اس کے انتظامات کرے, تو حکومت کو اس کے اندر قطعی طور پر جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, اور ان کو جگہ بھی دینی چاہیے اور فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کے لوگ آنا چاہتے ہیں, وہ آئیں گے, وہ بیٹھیں گے, جلسہ کریں گے یا دھرنا دیں گے, کیونکہ ان کا جو ہم نے اعلامیہ دیکھا ہے اس کے اندر تو صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ دھرنا بھی دے سکتے ہیں, تو وہ دھرنا دیں, ان کا حق ہے. لیکن وہ اگر اسلام آباد سے باہر دے, اب دیکھیے اسلام آباد کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے. آج بچوں کے ایگزامز تھے, اے لیول او لیولز کے, باقی بھی جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے آج ایگزامز تھے اور چھٹی دینی پڑی ہے. دفاتر بند ہیں, کاروبار زندگی معطل ہے, اسکول بند ہے, اور سب سے زیادہ یہ کہ پورے سال کی جو بچوں کی ایک طرح سے ان کی محنت ہوتی ہے وہ ان ایگزامز کے اندر جو ہے وہ ان کو فائنل ایگزامز میں سامنے لانی ہوتی ہے اور ان کو امتحان دینا ہوتا ہے. لیکن آج یہ صورتحال اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پریشان کن ہے, صرف آج کے لیے نہیں. جو سیاسی جماعت ہے, یہ JUIF ہو, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا زور اس بات پہ چلتا ہے کہ آپ اسلام آباد کی لائف کو جو ہے زندگی کو وہ معطل کر دیں. تو کیا شہریوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا شہریوں کو بھی جینے کا حق دینا چاہیے کہ نہیں؟ کیا ان کے پاس بھی حق ہونا چاہیے؟ اسپتال میں خود جانتی ہوں, میرے اپنے گھر میں جو ہے میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کو جس ہاسپٹل جانا ہے وہ اسی رستے سے جانا پڑتا ہے, تو وہ رستہ بند ہے. میں یہاں کے ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے قائد اعظم انٹرنیشنل, اس پہ ان کو جانا اگر خدا نخواستہ ان کو جانا پڑے یا کسی اور کو جانا پڑے, کسی مریض کو جانا پڑے, تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے جائیں گے. اور اسی طرح سے بہت سارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اسی سراؤنڈنگز کے اندر ہے. مریضوں کو دقت ہو رہی ہے, طلباء کو دقت ہو رہی ہے, شہریوں کو دقت ہو رہی ہے, کئی لوگوں کی بیچاروں کی شادیاں تھیں آج, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں آج. تو دیکھیے یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے, اور عدالتیں اسی لیے ہیں, عدالتوں سے لوگوں نے رجوع کیا ہوا ہے, عدالتوں کے پاس گئے میں. عدالتیں اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ آئے دن یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کیوں کرتی ہیں, اور حکومتیں بدلنے کے لیے ان کو جتھے کیوں چاہیے. کیا پیسفل چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتا جیسے دنیا بھر میں آتا ہے؟ ابھی آئینی تبدیلی عدم اعتماد کے ذریعے سے کی گئی تھی, ایک آئینی حق تھا جو کہ پارلیمنٹ نے اختیار کیا. خان صاحب آج بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے, وہ واپس آ سکتے ہیں, وہ آ کے دوبارہ سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ لا سکتے ہیں, اپنے روٹے ہوئے دوستوں کو منا سکتے ہیں, اتحادیوں کو منا سکتے ہیں. اور وہ کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ کیا سیاست کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور صرف آپ نے جتھا سازی کرنی ہے اور آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ آئیں گے اسلام آباد پہ اور لوگوں کی زندگی کو معطل کریں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے یہاں سے فتح یاب ہو کے جائیں گے؟ یہ اب ریاست اور حکومتوں نے فیصلے کرنے ہیں, عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں, آئینی اداروں نے فیصلے کرنے ہیں کہ یہ رستہ بند ہونا چاہیے. ضرور جلسے کریں, اپنا احتجاج کریں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 126 دن کے لیے, 128 دن کے لیے, 135 دن کے لیے آپ نظام زندگی کو مفلوج کریں. بالکل. اچھا, بہت اچھی آپ نے بات کی, اس میں شہریوں کے حقوق کی بھی بات ہو گئی, لیکن اگر ہم 2014 کی بات کریں, اس دھرنے میں ہم نے بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. جو ساری چیزیں اس وقت آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک طویل دھرنا تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز کے راستے بھی بند ہوئے, ایئرپورٹ کے راستے بھی بند ہوئے, اسلام آباد کا کاروبار زندگی بھی متاثر ہوا اور حکومت کے تمام معاملات بھی ایک جانب رہ گئے تھے. اتنے بڑے دھرنے کو گزارنے کے بعد اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہم کچھ سیکھ پائیں گے؟
جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے یہ سوال اب پاکستان کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ اٹھانا چاہیے, اور اچھا ہوا میں ضرور اس پہ تعریف کروں گی صدر مملکت کی, جنہوں نے کل ایک جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلا لیا پارلیمنٹ کا. تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی کہ وہاں آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور ان کی قیادت یہ بات کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ کب تک ایسے چلے گا, اور جو بھی ان کے شکوے شکایت ہیں وہ اس وقت حقیقی آزادی, ایک تو حقیقی آزادی کا مطلب نہیں پتا. حقیقی آزادی تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں روٹی کپڑا اور مکان ملے. حقیقی آزادی تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے, صاف پانی ملے, ہمیں سستی اشیاء ملے, ہمیں مہنگائی سے ہماری جان چھوٹے. یہ ہماری حقیقی آزادی ہے. تو کیا عمران خان صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے 4 سال میں اس حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان کے عوام کو مہنگائی بھی دیکھنی پڑی ہے, پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ دوبارہ واپس آ گئی ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, مجھے بتائیے کتنی لوڈ شیڈنگ وہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے. اسلام آباد کے شہریوں نے پچھلے سال سے دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دیکھنی شروع کر دی ہے. ہمارے حقیقی مسائل یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے, ان کو پانی ملے, ان کو صاف پانی ملے, ان کو صحت کے ان کے مسائل نہ ہوں, ہاسپٹلز ملے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ملے, ہمیں اچھی زندگی ملے, ہمیں ہمارے لوگوں کو جو اچھا روزگار ملے. کہاں گئے وہ 50 لاکھ جو گھر تھے اور وہ پتہ نہیں کتنی کروڑ نوکریاں تھی؟ خان صاحب کو یہ نوکریاں یہ سب دے کے حقیقی آزادی دینی چاہیے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کو بھی, اگر یہ میں ساری حکومتوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں, اور اگر آنے والی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادیوں کی حکومت ہے, ان کو بھی یہ سامنے دیکھنا چاہیے کہ آپ اس وقت پاکستان کے عوام کو ان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان سے کیوں دور کر رہے ہیں. ان کو اس کے اوپر فوکس کر کے اپنے اس چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. پولیٹیکل اپوننٹس کو نشانہ نہیں بنانا بلکہ ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے. تو کیا آج شہباز شریف صاحب جنہوں نے ابھی تک قوم سے خطاب نہیں کیا, وہ خطاب کر کے لوگوں کو دعوت دیں گے, کیا اپوزیشن کو دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں اور ان سارے مسائل کے اوپر, عوام کے مسائل کے اوپر بات کریں تاکہ عوام کو حقیقی آزادی ان کے مسائل سے ملے؟ صحیح. آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے علاوہ سلیم شیخ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, طارق خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی تفصیلات لیتے رہیں گے. ناظرین اسی پر مزید بات کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کس طریقے سے آگے بڑھے گا. جو صورتحال ہمارے سامنے ہے, مسلسل تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, مختلف جگہوں سے لاٹھی چارج جیسی خبریں آتی ہیں یا پھر شیلنگ جیسی خبریں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں, تو اس پر بھی مزید بات کریں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. آج کے 7 بجے